والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کرنے کے بیان میں، یعنی اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں کے ساتھ قرابت کے حقوق کی ادائیگی کے بیان میں، جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ ابواب جو چل رہے ہیں ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد کے مختلف شعبے پچھلے بیانات میں زیر بیان آئے ہیں، اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ نے سنے۔ آج یہ باب ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کی حقوق کی ادائیگی، اس کے بارے میں، اور اس میں پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ تعالی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے، وہ عمل جو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو وہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ سب سے محبوب عمل اللہ جل جلالہ کو وہ یہ ہے کہ نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے۔ میں نے پوچھا کہ ثم ایون، اس کے بعد نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے پوچھا کہ ثم ایون، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بعد تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو اس حدیث میں ترتیب یوں بیان فرمائی گئی کہ سب سے اول اور افضل عمل قرار دیا گیا نماز بر وقت پڑھنے کو، دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کو، اور تیسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہاں دو باتیں پہلے سمجھ لینے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ احادیث کا اگر جائزہ لیا جائے تو نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام نے مختلف مواقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، اور اس سے صحابہ کرام کی یہ فکر اور حرص ظاہر ہوتی ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہو اس کے انجام دینے کی کوشش کی جائے۔ ایک دو صحابی نے نہیں بلکہ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی، سب سے افضل عمل بتائیے۔ مقصد یہ تھا کہ کوشش کریں کہ وہ سب سے افضل عمل ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے۔ یہ فکر اور یہ لگن کہ سب سے افضل عمل ہمیں معلوم ہو جائے تو عمل کریں اس کو، اس لیے کہ ہر وقت دل و دماغ کے اوپر آخرت کی فکر طاری تھی۔ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، اس کی رضا حاصل ہو جائے، تو اس لیے ہر وقت اس دھیان میں رہتے تھے کہ کس عمل میں کیا ثواب ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اللہ، آج ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں فضائل کی حدیثیں کہ فلاں عمل میں یہ فضیلت، فلاں عمل میں یہ فضیلت، فلاں عمل میں یہ فضیلت، لیکن پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کا تمحقق داعیہ پیدا نہیں ہوتا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ چھوٹی سے چھوٹی بات جس کے بارے میں پتہ چلے کہ اس سے یہ ثواب کا کام ہے تو اس کی طرف دوڑتے تھے۔ یاد آیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یہ حدیث سنائی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں شریک ہو تو اس کو ایک قیراط اجر ملتا ہے. ایک قیراط جو ہے یہ ایک پیمانہ تھا جس سے سونا چاندی تولے جاتے تھے. سونا چاندی تولنے کا ایک پیمانہ تھا قیراط. آج کل بھی قیراط بولتے ہیں چاندی وہ سونے کے اندر 20 قیراط اور 22 قیراط, لیکن اس زمانے میں یہ باقاعدہ ایک پیمانہ ہوا کرتا تھا تولنے میں, تھوڑا سا ہوتا تھا قیراط. تو فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں شریک ہو اس کو ایک قیراط اجر ملے گا, اور جو شخص نماز جنازہ کے بعد اس کے تدفین میں بھی شامل, اس کے پیچھے بھی چلے, جنازہ لے کر بھی چلے, اس کو 2 قیراط ملے گا. اور جو شخص کے جنازہ لے کر چلے اور پھر جا کر تدفین میں بھی شامل ہو اس کو 3 قیراط اجر ملے گا. یہ حدیث حضرت اللہ. لیکن یہ بھی عرض کر دوں کہ قیراط ہے تو چھوٹا سا پیمانہ, لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کا جو قیراط ہے وہ حدیث میں ہے کہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے, احد پہاڑ کی مقدار سے بھی زیادہ ہے ایک قیراط جنت. تو یہ حدیث سنائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے سنتے ہی فرمایا کہ اوہو میں نے پہلے یہ حدیث نہیں سنی, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لقد فرطنا فی قراریط کثیرا, ہم نے بہت سے قیراط ضائع کر دی. یعنی یہ حدیث مجھے پہلے معلوم نہیں تھی کہ اتنی فضیلت ہے نماز جنازہ پڑھنے کی, نماز جنازے کے پیچھے چلنے کی اور تدفین میں شامل ہونے کی. اگر پہلے معلوم ہوتا تو میں اس کا اہتمام کرتا, اتنا میں نے اہتمام نہیں کیا کہ میرے بہت سے قیراط ضائع ہو. حالانکہ یہ وہ عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دن رات ان کا مشغلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر کے مطابق زندگی گزارنا, عبادات کا بے شمار ذخیرہ موجود ہے نام اعمال میں. لیکن ایک نیا عمل معلوم ہوا تو اس میں حسرت ہو رہی کہ کیوں میں نے اب تک اس عمل کو اختیار نہیں کیا تھا. سارے صحابہ کرام کا یہی حال نظر آتا کہ ہر وقت اس فکر میں ہے کہ ذرا سی کوئی نیکی کرنے کا موقع مل جائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب میں اضافہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کی رضا حاصل. اس لیے پوچھتے تھے یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے, سب سے افضل عمل کون سا ہے. مختلف صحابہ کرام نے پوچھا. تو روایات میں نظر آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو مختلف جواب دیے. اب دیکھا آپ نے یہاں پر جو سوال کیا گیا اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ سب سے محبوب عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ہے کہ وقت پر نماز پڑھنا. ایک حدیث پہلے گزر چکی ہے کسی کتاب میں کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے, یعنی ہر وقت تمہاری زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری ہو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب, سب سے زیادہ پسند ہے, سب سے افضل عمل یہ. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کسی صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ والدین کی اطاعت. یہاں دوسرے نمبر پر بیان کیا گیا لیکن وہاں پہلے نمبر پر کہ سب سے افضل عمل جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. کسی صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا سب سے افضل. غرض مختلف صحابہ کرام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جوابات عطا فرمائے. بظاہر دیکھنے میں ان کے درمیان تضاد نظر آتا ہے کہ یہاں فرمایا کہ سب سے افضل عمل نماز ہے, بر وقت نماز ادا کرنا. کسی میں فرمایا والدین کی اطاعت کرنا, کسی میں فرمایا جہاد, کسی میں فرمایا کہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وقت جاری رکھنا. لیکن حقیقت میں تضاد نہیں ہے. بات یوں ہے کہ ہر آدمی کے لحاظ سے
ہر آدمی کے حالات کے لحاظ سے افضل عمل بدلتا رہتا ہے. کسی کے لیے افضل نماز پڑھنا سب سے افضل ہے، کسی کے لیے والدین کی اطاعت سب سے افضل ہے، کسی کے لیے جہاد افضل ہے، کسی کے لیے ذکر افضل ہے. حالات کے لحاظ سے اور آدمیوں کے لحاظ سے فرق پڑ جاتا ہے. یعنی بعض صحابہ کرام ایسے تھے جن کے بارے میں پتا تھا آپ کو کہ نماز کی تو ویسے ہی پابندی کرتے ہیں، پابندی ہے، نماز کے پابند ہے، ان کو نماز کی فضیلت زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن والدین کے حقوق میں مثلا کوئی ہوتا ہی ہے تو ان کے حق میں فرمایا کہ تمہارے حق میں سب سے افضل والدین کی اطاعت ہے. کوئی ہے جس کو عبادت کی طرف دھیان تھا مگر جہاد سے اتنی رغبت نہیں تھی، اس کے حق میں فرمایا کہ تمہارے لیے جہاد سب سے افضل ہے. کسی کو دیکھا کہ جہاد بھی کر رہے ہیں اور عبادت بھی ہے لیکن ذکر اللہ کی طرف اتنا زیادہ التفات نہیں ہے تو ان کے حق میں ذکر اللہ کو بیان کر دیا. تو حالات کے لحاظ سے مخاطبوں کے حالات کے اختلاف سے جوابات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کیے. لیکن یہ سارے اعمال ہیں سب افضل اعمال. بر وقت نماز پڑھنا، والدین کی اطاعت، جہاد فی سبیل اللہ، ذکر کا ہر وقت جاری رہنا، یہ سب فضیلت والے اعمال ہیں. حالات کے لحاظ سے افضلیت بدلتی رہتی ہے. تو یہاں پر اس جگہ آپ نے یہ ترتیب بیان فرمائی کہ سب سے افضل عمل وقت پر نماز پڑھنا ہی نہیں بلکہ وقت کا لحاظ کر کے نماز پڑھنا. یہ نہ ہو کہ نماز کے وقت کا دھیان نہ کرے آدمی، سوچے کہ چلو قضا ہو گئی تو ہو گئی، بلکہ وقت کے اندر نماز ادا کرے. حدیث قرآن کریم میں فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ان نمازیوں پر افسوس ہے جو اپنے نماز سے غفلت میں ہیں کہ نماز کا وقت چلا گیا اور دھیان نہیں دیا یہاں تک کہ قضا ہوا. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الذی تفوتہ صلاۃ العصر کأنما وطر اہلہ ومالہ. جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی، فوت ہونے کے معنی یہ کہ وقت گزر گیا، نماز نہیں پڑھی، قضا ہو گئی، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس کا سارا گھر بار لٹ گیا، سارا گھر والے لٹ گئے، سارا مال لٹ گیا. جس کا وہ کہیں دست ہے، تنگ دست ہے اور مفلوق الحال ہے، ایسا ہی وہ شخص جس کی ایک نماز عصر جو ہے وہ قضا ہو گئی. اللہ بچائے. تو نماز کو قضا کرنا یہ بڑی سنگین بات ہے اور بڑے سخت وعیدیں اس کے اوپر آئی ہیں. تو نماز کا بھی دھیان ہو، نماز کے وقت کا بھی دھیان کہ وقت کے اندر ادا کی جائے، یہ سب سے افضل عمل قرار دیا. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور تیسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ. یعنی والدین کی اطاعت کو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کو جہاد پر بھی فوقیت عطا فرمایا. جہاد پر بھی فوقیت عطا فرمایا. حالانکہ جہاد آپ جانتے ہیں اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، اتنے فضائل ہیں اس کے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور اس میں اس کا وہ شہادت پا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس طرح لے جاتے ہیں جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. اور فرمایا کہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو مرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقامات قرب کا مشاہدہ کرے گا تو جنت کے حالات کا مشاہدہ کرے گا تو کبھی واپس آنے کی خواہش دل میں نہیں پیدا ہوگی دنیا کی کہ میں دنیا واپس جاؤں دنیا میں. کیونکہ دنیا کی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی کہ دنیا کتنی بے حقیقت، کتنی ناپائیدار، کتنی گندی چیز تھی اس جنت کے مقابلے میں جو اس کو مل گئی. لیکن فرمایا شہید جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہو، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ تمنا کرے گا کہ یا کاش مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، دوبارہ میں جہاد کروں اور پھر شہید ہوں اللہ کے راستے میں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے، دل کی خواہش یہ ہے کہ میں جہاد کروں اللہ کے راستے میں، اس میں شہید ہوں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید ہوں، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہوں، کئی مرتبہ مجھے زندہ کیا جائے اور شہید ہوں اللہ تعالیٰ کے راستے میں.
تو کوئی اللہ کا بندہ جنت کو دیکھنے کے بعد دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرے گا سوائے مجاہد اور شہید کے، کہ وہ جہاد کر کے اور پھر یہ چاہے گا کہ میں دوبارہ جا کر جہاد کروں اور پھر مجھے 4 کا مرتبہ حاصل ہو۔ اتنی بڑی فضیلت ہے جہاد۔ لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کی اطاعت کو اس کے اوپر بھی مقدم رکھا گیا کہ یہ اس سے بھی زیادہ مقدم۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جتنے حقوق العباد ہیں بندوں کے حقوق، ان میں سب سے مقدم حق والدین کا، والدین کا حق ان میں سب سے مقدم ہے، اور اس سے زیادہ واجب الاحترام حق دنیا میں کسی اور کا نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کو انسان کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنایا، تو اس کا حق بھی اتنا رکھا ہے والدین کا کہ اس سے زیادہ کوئی اور حق نہیں۔ اتنا ان کے ساتھ معاملہ کرنے کا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا اتنا اجر رکھا ہے، اتنا اجر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے، ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے تو صرف ایک نظر کے بدلے میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے۔ والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھنا حج اور عمرے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو، اس دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں، جتنے بھی تعلقات ہیں، ان تمام محبتوں اور تعلقات میں کوئی نہ کوئی انسان کی غرض کار فرما، بے غرض محبت اس دنیا میں نہیں ملے گی سوائے والدین کی محبت، کہ والدین کی محبت اپنی اولاد کے لیے جو ہوتی ہے وہ بے غرض ہے، اس میں ان کا اپنا کوئی مفاد نہیں، اپنی کوئی غرض شامل نہیں، اور ہر محبت میں غرض ہے۔ شوہر بیوی سے محبت کرے اس میں غرض ہے، بیوی شوہر کے ساتھ محبت کرے اس میں غرض ہے، بھائی بھائی کے ساتھ کرے، دوست دوست کے ساتھ کرے، جتنے تعلقات ہیں ان سب کے اندر کوئی نہ کوئی غرض کار فرما ہوتی ہے، لیکن ایک محبت ہے جو غرض سے پاک ہے، اور وہ محبت ہے ماں کی اور باپ کہ ماں اور باپ اپنی اولاد سے جو محبت کرتے ہیں ان میں ان کی اپنی ذات کی کوئی غرض شامل نہیں، وہ اپنی جان بھی چلی جائے لیکن اولاد کو فائدہ پہنچ جائے، یہ ان کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ان کا حق بھی سب سے زیادہ رکھا، اور جہاد فی سبیل اللہ کے اوپر بھی اس کو مقدم فرمایا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، ذرا سمجھ لیجیے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں جہاد کروں اللہ کے راستے، اور مقصد میرا جہاد کرنے سے اور کچھ نہیں ہے، کوئی ناموری حاصل کرنا، کوئی شہرت حاصل کرنا وغیرہ، یہ کچھ نہیں ہے، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اجر عطا کرے، صرف اس لیے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ کیا واقعی ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ثواب حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ہاں، میں صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے کروں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں میرے والدین زندہ ہیں۔ تو فرمایا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، اور اگر اجر حاصل کرنا ہے تو والدین کی خدمت کر کے تمہیں جو اجر حاصل ہوگا وہ جہاد سے بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ ففیہما فجاہد، جا کر ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کی خدمت کر کے جہاد کرو۔ تو جہاد سے بھی زیادہ ان کو فوقیت عطا فرمائی کہ تمہارے لیے جہاد یہی ہے کہ والدین کی خدمت کرو۔ اللہ، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے اور سمجھنے کی ہے، فرماتے تھے کہ بھائی دین جو ہے وہ شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام دین ہے۔ جس وقت جیسا تقاضا ہو، تقاضائے وقت کیا ہے
اس وقت کا کیا تقاضا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ تقاضا پورا کرو، وہ ہے دین۔ یہ نہیں کہ شوق پورا کرنا، جو فلاں چیز کا مجھے شوق ہو گیا وہ شوق پورا کر رہا ہوں، تو یہ دین نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی لوگوں کو شوق ہو جاتا ہے، کسی کو شوق ہے اس بات کا کہ صاحب میں ہمیشہ صف اول میں نماز پڑھوں مثلا، کسی کو شوق ہے اس بات کا کہ میں جہاد کروں مثلا، کسی کو شوق ہے اس بات کا کہ میں تبلیغ و دعوت کے کام میں نکلوں مثلا۔ یہ سارے باتیں دین کی باتیں ہیں، باعث اجر ہیں، لیکن یہ دیکھو کہ اس وقت کا تقاضا کیا ہے۔ فرض کرو کہ ایک وقت ایسا آیا کہ والدین بیمار ہیں، انہیں تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، اور اس خدمت کا ضرورت ہے کہ تم ان کی خدمت انجام دو۔ جی اب شوق تو ہے، طبیعت میں دل چاہ رہا ہے، شوق لگا ہوا ہے اس بات کا کہ میں صف اول میں جا کر نماز پڑھوں مثلا مسجد کے اندر، اور والدین ہیں بیمار، حرکت نہیں کر سکتے۔ اس وقت میں تمہارے لیے تقاضا اللہ تعالی کی طرف سے یہ ہے کہ صف اول کی نماز چھوڑو اور والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرو، والدین کی خدمت انجام دو، اور نماز انفرادن پڑھو، تنہا پڑھو۔ اس وقت میں اگر اس شوق کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہو کہ نہیں صاحب والدین کو تو چھوڑ دیا اس حالت میں تو حرکت بھی نہیں کر سکتے، اور چلے گئے دور مسجد میں، کہیں قریب میں ہو جس میں والدین اپنا کام کر سکتے ہیں، وہ تو بہرحال الگ بات ہے۔ میں وہ مثال لے رہا ہوں جہاں پر کہ اگر چھوڑ کر جاؤ گے تو والدین کو تکلیف ہوگی۔ ایسی حالت میں اگر کوئی شخص چھوڑ کے چلا گیا اس شوق میں، اگر سب حدیث سنی تھی کہ صف اول میں نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے چلا گیا نماز پڑھنے، تو یہ کوئی دین نہ ہوا، یہ شوق پورا کرنا، جو میرا شوق تھا وہ پورا کرنا۔ ہمارے حضرت نے ایک مرتبہ مثال دی کہ ایک فرض کرو، ایک واقعہ ہے کہ ایک کسی ویرانے کے اندر ایک شخص ہے اور اس کی بیوی ہے، کہا جماعت کا وقت ہو گیا نماز کا، اب اگر اور مسجد ہے فاصلے پر دور اور بیوی تنہا ہے، وہ کہتا ہے نماز کا وقت ہو گیا، کہتا ہے میں تو جاتا ہوں نماز پڑھوں گا جا کے مسجد میں جماعت کے ساتھ۔ تو بیوی کہتی ہے کہ میں یہاں ویرانے میں اکیلی ہوں اور کوئی میرا دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، میں تو ڈر سے میری جان نکل جائے گی۔ وہ کہتے نہیں، وہ تو میں جماعت کے نماز پڑھنے کی فضیلت میں نے سن رکھی ہے، میں تو صف اول میں جا کے نماز ادا کروں گا کیا کچھ ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ شوق ہو گیا اس بات کا کہ میں صف اول میں جا کے نماز پڑھوں، تو یہ شوق پورا کر رہا ہے، دین نہیں ہے یہ۔ دین یہ ہے کہ اس وقت میں نماز جماعت کو چھوڑ دو اور وہیں پر انفرادی نماز پڑھو، اس وقت میں تقاضا دین کا یہ ہے۔ اور اگر اس کے خلاف کرو گے تو وہ شوق پورا کرنا ہوگا، نماز وہ اطاعت نہیں ہوگی اللہ کے رسول۔ گھر میں بیمار ہیں، گھر کے اندر والدین بیمار ہیں، بیوی بچے بیمار ہیں، بری حالت میں ہیں، ایسی حالت میں کوئی شخص سوچا دل میں آ گیا کہ صاحب میں تو تبلیغ کے لیے جاتا ہوں مثلا، ویسے تبلیغ کے لیے نکلنا بڑا اجر و ثواب کا کام، لیکن اس حالت میں جبکہ والدین کو یا گھر والوں کو تمہاری طرف سے خدمت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ان کا کام نہیں چلتا، اس حالت میں اگر جاؤ گے تو یہ اپنا شوق پورا کرنا ہوگا، دین کا تقاضا نہیں۔ تو دین نام شوق پورا کرنے کا نہیں، دین نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کا، کہ جس وقت جیسا تقاضا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کام انجام دیا۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ صحابی آئے، کہا کہ رسول میں جہاد کرنے جانا چاہتا ہوں۔ اب جہاد کی اتنی فضیلت ہے، پوری قرآن و حدیث بڑے ہوئے جہاد کی فضیلت سے، لیکن ان کو منع فرما دیا کہ نہیں، تمہارے لیے کیا ہے جہاد کہ تم جا کے والدین کی خدمت کرو۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے، مسلمان ہیں،
اور چاہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں. تو زیارت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت وہ سعادت ہے، وہ خوش نصیبی ہے کہ شاید اس روئے زمین پر اس سے بڑی سعادت کوئی اور ہوگی نہیں. اور پھر اس سعادت کے ملنے کا دوبارہ پھر کوئی امکان نہیں. اگر دنیا سے آپ تشریف لے جائیں تو یہ شرف پھر حاصل نہیں ہو سکتا، یہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، بہت دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن والدہ میری گھر پر ہیں اور ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، بتاؤ والدہ کی خدمت کرو. کیوں؟ اس واسطے کہ اب وقت کا تقاضا، جب والدہ بیمار ہو تو وقت کا تقاضا یہ ہے، چاہے دل میں شوق یہ ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر حاضر ہو کر آپ کی زیارت کرو. بھلا بتائیے کہ کیسا کوئی بھی صاحب ایمان ہو اس کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا کتنا شوق ہو. جی جب آپ باقاعدہ حیات دنیا میں تشریف فرما تھے اس وقت میں کیا عالم ہوگا، جبکہ آج یہ حال ہے کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے کتنے بیتاب اور بے چین رہتے ہیں کہ روضہ اقدس کی زیارت ہو جائے، ایک مرتبہ روضہ اقدس کے اوپر حاضر ہو جائے، اس کے لیے کتنے بیتاب ہوتے ہیں. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف فرما ہوں گے تو اس وقت میں کیا عالم ہوگا شوق ذوق کا، کتنی بے چینی اور بیتابی ہوتی ہوگی کہ میں کس طرح پہنچ جاؤں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. لیکن وہ ساری بے چینی، ساری بیتابی، سارا شوق گوارا اور ایک ماں کی خدمت کے اوپر اس کو قربان کرو کہ ماں کی خدمت کرو اور میری پاس حاضری کی سعادت کو چھوڑ دیا. اللہ، وہ مقام صحابیت کا مقام چھوٹ گیا. اگر دیکھو کیونکہ حضور صحابیت موقوف ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا، اور یہ وہ مقام ہے کہ کوئی کتنا بڑا ولی اللہ ہو جائے، ولایت کے، بزرگی کے کتنے اونچے مقام تک پہنچ جائے، کسی صحابی کے گرد کو نہیں پہنچ سکتا. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعین میں سے ہیں اور مشہور بزرگ ہیں، محدث فقیہ، کتنے بڑے، کئی مرتبہ ان کا ذکر میں کر چکا ہوں آپ حضرات. ان سے کسی نے عجیب سوال کیا. سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں؟ سوال اس طرح ترتیب دیا کہ صحابہ کرام میں سے ان کا انتخاب کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنا رکھی ہیں، اور بہرحال اہل سنت کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ حضرت معاویہ جن کی جب لڑائی حضرت علی سے ہوئی تو اس میں حضرت علی برحق تھے اور حضرت معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی. اس کے اوپر ساری امت تقریباً متفق ہے. تو صحابہ کرام میں سے معاویہ رضی اللہ عنہ گویا ان حضرات میں سے ہیں جن کی شخصیت کسی قدر متنازعات ہی رہی ہے. تو پوچھا کہ وہ افضل ہے، اور دوسری طرف رکھا عمر بن عبدالعزیز کو، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمر ثانی، حضرت فاروق اعظم کا ثانی ان کو کہا جاتا ہے، عدل و انصاف میں، تقوی طہارت میں، ہر چیز میں، اور دوسری صدی ہجری کے مجدد ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. تو اتنے مقام کے بزرگ ہیں. پوچھا کہ معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ تو جواب دیا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میاں تم پوچھتے ہو کہ معاویہ افضل ہے عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ ارے عمر بن عبدالعزیز تو درکنار اور حضرت معاویہ تو درکنار. حضرت معاویہ کی ناک میں جو مٹی گئی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے، وہ مٹی بھی 1000 عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. جو صحبت کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بدولت، ایک مرتبہ زیارت ہو جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صحابیت کا جو مقام انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، ساری زندگی کوشش کرتا رہے تو بھی وہ صحابیت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا. تو وہ اتنا بڑا مقام
صحابیت کا، وہ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، صحابیت کا مقام حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، ماں کی خدمت کر۔ تو ماں کی خدمت کی خاطر صحابیت کے اتنے بڑے اعلیٰ مقام کو بھی قربان کر دیا، فرمایا کہ چھوڑ دو،